الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهيات القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران اسلام، حاضرین مجلس، رب العالمین بوسیلہ محمد وآل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے. آپ بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ انشاءاللہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیے گا اور پورے وقت پر انشاءاللہ 9:45 بجے سے لے کے 11:15 بجے تک آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ معروضات پیش کریں گے تاکہ آنے جانے کے لیے بھی آسانی ہو اور آپ لوگوں کا دیر سے آنا یا میرا دیر سے آنا ایک دوسرے کے لیے وہ زحمت کا باعث نہ بنے. محمد وآل محمد کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس ایک جو تاریخی امام بارگاہ بن گئی ہے جگہ خلیفہ برادران کی، اس میں الحمدللہ 51ویں سال میں مجالس عزا جو ہیں ان کے انعقاد میں شرکت ہو رہے ہیں اور میں 11ویں مرتبہ آپ کے سامنے یہاں پر 11 سال سے میں آپ کے سامنے مستقل ہوں. ہم نے اس عرصہ میں کوشش کی اور یہ ہر اسلامی ذہن کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے پیغام امن دے، پیغام سکون دے اور پیغام نجات دے. جاگتے ذہنوں کی گفتگو ہے. اس لیے ان مجالس میں جو موضوع کیا ہے وہ ہے نجات، حکمت اور کربلا. جاگتے ذہنوں کی گفتگو ہے. جتنا آپ کی علمی فکر ساتھ دے گی اتنا جو ہے وہ ذکر سطح عمومی سے ہم بلند کر لیں گے. تو جو ہاتھ پہ شکر گزار. لیکن نجات ہر کوئی چاہتا ہے. دنیا دار بلا ہے. ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں ہر کوئی نجات چاہتا ہے. تو جو ہاتھ پہ شکر گزار. نجات چاہتے ہیں مشکلات سے، نجات چاہتے ہیں بیماریوں سے، نجات چاہتے ہیں اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے، نجات چاہتے ہیں دشمن سے، نجات چاہتے ہیں ہار سے، نجات چاہتے ہیں فنا سے. تو جو ہاتھ چاہیے. آخر یہ جو نجات ہمارے مطالبہ ہے کیا یہ صرف ایک خیال ہے یا اس نجات کا
हमारे बनाने वाले ने कोई हमें प्रोग्राम भी दिया है। ज्यादा तो नहीं ना ठंड लग रही हमें? अच्छा इंशाल्लाह एक मरतबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़ लेगा। आपकी तो जहाँ पे शुक्रगुजार। देखें, जो गुफ्तगू पैगाम है वो सुनने वालों के जज्बात के साथ ताल्लुक रखता होता है। जितना हम करीब आकर जाग कर और इल्मी अकली नताइज के लिए चुस्त बैठकर माहौल में तायद करेंगे तो हमारी मजलिस जो है वो ज़्यादा जल्दी से लोगों के लिए बेहतर तबलीगात पेश कर सके। क्योंकि पहली गुफ्तगू है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम ज़हनी तौर पर सवाल लेकर जाएंगे तो कल इसके लिए अकली तौर पर और तैयार भी होके आएंगे। बाकी मोमिनीन के लिए भी दावत है, बाकी बरादरान भी सुने आकर, और बल्कि अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो भी पेश किया जाए ताकि उस पर गौर करके आपस में एक दूसरे की मदद की जा सके। मजालिस तो सारी दुनिया कर रही है, यानी करबला में 2 हस्तियां बची थी अहले बैत की, और आज 50 करोड़ मुसलमान शिया बनकर पाकिस्तान से करबला तक आज़ादारी कर रहे हैं। आखिर इस तहरीक ने क्या दिया है इंसानियत को? अल्लाह के निज़ाम में ये वाक़या हुआ क्यों है? हम जिन मुश्किलात से नजात चाहते हैं, कहीं हुसैन उन मुश्किलात के तहत ही तो कत्ल नहीं हो गए? तो जो हाथ चाहिए तो नजात जो हमारी फिक्र में है उसके लिए रास्ता कौन सा है? उसे कहेंगे हिकमत, विजडम, दानाई का रास्ता। तो जो हाथ चाहिए, और उस दानाई के रास्ते पर कौन चल सकता है नजात और हिकमत के साथ? तो अंबिया और आइमा अहलुल बैत ने कमाल के मकाम पर अगर कोई अमले नजात जाहिर फरमाया है तो मुसलमान मोमिन उसे करबला कहते हैं। अगर आपको जो है वो मेरी सादा फिक्र वो नताइज में करीब रखे, इसलिए इस जुमले को हमने बनाया कि इस मौजू के ताकि नजात, हिकमत और करबला, और हम सोचेंगे कि हमारी आज़ादारी का फ़ायदा क्या है, रोने का फ़ायदा है या नुकसान? रोना इबादत की मंजिल पर आता है, मुतालबा निज़ाम है या ज़ियाए वक्त है? इबादतें कर कर के अल्लाह ताला किसी मुसलमान को कितना चुस्त फौजी और मुआशरा में कितना बुलंद खिदमत गुजार बनाना चाहता है। उससे मुराद क्या है? इबादतों का निज़ाम आखिर कहाँ तक लेकर जाता है? आज़ादारी का किबला आखिर क्या है? तो जहाँ चाहिए। इसलिए मैंने आप साहिबान के सामने आज जो उन्वान करके आयत तिलावत की वो बड़ी मारूफ आयत है, उस पर मुख्तलिफ उलमा ने भी अपनी राय और मुफस्सरीन ने बयान की है। 70वें सूरतुल माआरिज की 38 और 39वीं आयत। जागते ज़हनों की नजर गुफ्तगू है। एक मरतबा माहौल को मजलिस से मुहिबान अहले बैत के मियार पर बुलंद करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, आपकी तवज्जो पे शुक्रगुजार। कुरान फरमाते हैं आयत माओ कुलिम रिउ मिनहुम युदखला जन्नता नहीं। तो जो चाहिए कि उनमें से हर कोई, क्या उनमें से हर कोई इस लालच में है, इस तमा में है कि वो नेमतों वाली जन्नत में चला जाए। हर जो भी है वो नेमतों वाली जन्नत के लिए कुरान पूछता है क्या वो इसलिए तमा कर रहा है? अब कुरान का अंदाज इस बात को पेश कर रहा है कि जिन लोगों की तरफ सवाल किया गया है वो जन्नत पर अकीदा रखते हैं। जो जन्नत को मानता है वो आखिरत को भी मानता है, जो आखिरत को मानता है वो अल्लाह को भी मानता है,
اور جو اللہ آخرت اور جنت کو مانتا ہے لازمی بات ہے اس کی تما اس قانون عبادت کے تحت ہی ہوگی جو اللہ کے نظام نے اسے عطا کی ہے. تو جو ہاں چاہے تو اس لیے یہ سوال کسی کافر ملحد ایتھیسٹ یا غیر مسلم سے نہیں ہے. قرآن کا یہ سوال کلمہ گووں سے بھی ہے، مومنین سے ہے، عبادتیں کرنے والوں کے لیے ہے. اور قرآن کہتا ہے اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. آپ جو نیک عمل کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر عبادت کر کر نیکیاں کر رہے ہیں، یہاں سے لے کر حج تک جاتے ہیں، باقی کام کر رہے ہیں، تو اس تمام ہے کہ آپ نعمتوں والی جنت میں چلے جائیں. آگے کیا بیان فرمایا؟ کلا، یہاں پر کہا ہرگز کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. ہر کلا، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. چاہے آپ سعودی عرب کے قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، محمد جونا گڑی صاحب کا ترجمہ دیکھیں، شبیر احمد عثمانی صاحب کا، محمود الحسن صاحب کا، کسی کا اٹھا کر دیکھیں، سب میں یہی لکھا ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جنت میں نہیں جائے گا. پروردگار کیوں نہیں جائے گا؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، کیونکہ جس چیز سے ہم نے انہیں تخلیق کیا ہوا ہے وہ اس کا علم رکھتے ہیں. تو جہاں چاہے جس چیز سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا علم رکھتے ہیں. جنت میں کوئی نہیں جائے گا کیونکہ مسئلہ قرآن نے یہاں پر عمل کا اٹھایا ہی نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم عبادت کرو تو جنت میں جاؤ، تم روزے رکھو تو جنت میں جاؤ. 70واں سورۃ المعارج آیت 38-39 قرآن پاک نے یہاں پر ایک نیا پہلو اجاگر کیا جنت میں نہ جانے کا. اور قرآن نے کہا مسئلہ تمہارے عمل کا نہیں ہے، مسئلہ تمہاری تخلیق کا ہے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. قرآن کی اس آیت کے تحت کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کی خلقت میں مسئلہ ہے. توجہ چاہیے. اب پروردگار مسئلہ کیا قرآن نے کہا؟ تو کہا اللہ اکبر، الطیبات للطیبین. قرآن کے قانون میں پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہوتی ہیں. پاک ہوتے ہیں پاک کے لیے. وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت کے گھر پاک ہیں اور پاک کا قانون پاک کے لیے ہوتا ہے، ناپاکوں کو پاک نہیں دیا جا سکتا. جنت کا گھر ہے پاک. تو اللہ جنت کا گھر پاک تو ہمارے ساتھ کیا؟ 77 سورۃ المرسلات کی 20ویں آیت میں کہا الم نخلقکم من ماء مہین. ارے تم نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، وضو کر کے، ظاہری عبادت کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں مسئلہ تمہارے عمل اور خلقت میں نہیں ہے، مسئلہ تمہاری تخلیق میں ہے. ہم نے تمہیں پست پانی ناپاکی سے تخلیق کیا ہے. وجہ چاہیے، ناپاکی سے تخلیق کیے گئے ہو، پستی سے. جنت پاک ہے، ہماری خلقت میں پستی ہے. اب جس نے پہلی مرتبہ یہ آیت سنی بتائے قرآن کے نظام میں وہ اپنے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا تھا؟ گھبرے اسے کلام نہیں. یا تو کل آپ قرآن لے کر آئے اور مجھے بتائے کہ یہ آیت نہیں ہے. اور اگر یہ آیت موجود ہے کہ تخلیق کی پستی کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے کتنا حاجی ہو، کتنا نمازی ہو، گھبراہٹ میں سے کلام ہی نہیں ہے. تو جہاں چاہیے تو پھر اسے بتایا کیوں نہیں گیا؟ چھپایا کیوں گیا؟ تو جہاں چاہیے قرآن کے نظام میں اس آیت کے دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ تمہاری خلقت پست ہے، جنت بلند ہے. پروردگار آپ نے تو کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. 51 سورۃ الذاریات کی 56 آیت، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا. میں کا کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اللہ تو نے عبادت کے لیے تخلیق کیا. تو عبادت کے لیے کیوں تخلیق کیا؟ اللہ اکبر. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم توفون اجورکم الی یوم القیامہ، اور تم سب کو قیامت کے دن اپنے کاموں کا اجر مل جائے گا. فمن زحزح عن
तीसरे सूरह आल इमरान की 185 आयत, जो आग से हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है। अल्लाह के निजाम में हमें चीजें बताई गई कि अल्लाह ने कहा कि जिन और इंसानों को इबादत के लिए तख्लीक किया गया। इबादत का मकसद ये है कि हम दुनिया में काम करें और आखिरत में जहन्नुम से बच जाए, जन्नत में चले जाए। लेकिन ये कुरान पाक ने अपने 29वें पारे में 70वें सूरा में ये कौन सा कानून लिख दिया कि मुसलमान जो नमाजें पढ़ते 29वें पारे तक पहुंचे, तो वहां पे कुरान कह रहा है कि इस जगह पर तुम्हें मैं समझा रहा हूं कि कोई जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर मसला तुम्हारे अमल का नहीं रहा, मसला तुम्हारी विरादत का हो गया है, तखलीक का हो गया है। जन्नत पाक है, तुम्हारी खिलकत में कमी है। वजह चाहिए तो कैसे इसको समझा जाएगा? हमें तो कहा गया था नमाज पढ़ो, रोजा करो, अमल करो, और कुरान का निजाम एक जगह पर जन्नत अमल से नहीं हमारे खिलकत की वजह से रोक रहा। निजात कैसे मिले? तवज्जो होनी चाहिए। जागते ज़हनों के अंदर गुफ्तगू, ज्यादा मुश्किल सवाल पर नहीं ना कायम हुए। तो पहले इस मौजूद पे यहाँ बहस तो नहीं ना हुई। तो जो हाथ पे शुक्र गुजार, अल्लाह अकबर। जागते ज़हनों के अंदर गुफ्तगू है। देखें, जूं जूं सिरात मुस्तकीम की हिदायत वाज़ेह होती है, शैतानी तदाबीर भी बढ़ जाती है उसको रोकने के लिए। तो जो हाथ चाहिए, इसलिए ये निज़ाम जो है हिदायत का, इसका कमाल ये है कि एक ही मर्तबा ऐसा पैगाम दे दिया कि क़यामत तक की शैतानी कुव्वतें उस पैगाम को लाजवाब न कर सके। आपके तो जहाँ पे शुक्र गुजार। हम इस आयत को बार बार पढ़ेंगे आइंदा दिनों में भी, तो जब तवज्जो करते हुए, मकसद तो इबादत हो गया, इबादत करेंगे तो बंदे बनेंगे, और इबादत का मकसद ताकि जन्नत मिले, कामयाबी हो जाए, यही दुनियावी जिंदगी का मकसद था। कुरान ने कहा कि तुम्हारी खिलकत नाकस है, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। जब तीनों आयतों को मिलाया तो क्या समझ आया कि हर मुसलमान को एक ऐसी इबादत कम अज कम पता होनी चाहिए जो उसकी तख्लीक के नक्स को मिटा दे। यानी किसी ऐसी इबादत की मारिफत हो जो नापाकों को ऐसे पाक कर दे जैसे जन्नत पाक है। तो जो अब जिसको उसकी मारिफत है वो तो नजात पर है, और जो उसकी मारिफत में तदब्बर नहीं कर रहा वो हिकमत पे भी नहीं, वो नजात पे भी नहीं, उसे गाफिल कहा जाए, कुछ भी कहा जाए। जागते ज़हनों के अंदर गुफ्तगू। तो अब कौन सी इबादत है जो किसी के वजूद को ऐसे पाक कर दे जैसे जन्नत पाक है? कौन सी इबादत? जब हम इबादतों पर गौर करते हैं तो कुरान ने कहा अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करें। अच्छा, जब नमाज पढ़ने के लिए आए तो क्या नमाज हमारे वजूद को ऐसे पाक कर देती है कि ये जन्नती की तरह पाक हो जाए? तो इसकी दलील ये है कि नमाज अगर हमें पक्का पाक कर देती तो दोबारा वुजू ही ना करना पड़ता। यानी वुजू का दोबारा करना इस बात की दलील है कि नमाज ने हमारी नीयत को पाक किया, अकल को पाक किया, लेकिन नमाज ने हमारी खिलकत, हकीकत को पाक नहीं किया। तो जो हाँ चाहिए, कौन सी इबादत है? कोई तो ऐसी इबादत हो जो हर इबादत करने वाले को ऐसे पाक कर दे कि कम से कम वो मान कर सके कि अब मुझे तहारत की हाजत नहीं है। तो जो हाँ चाहिए, कोई एक तो इबादत हो ताकि निजात का रास्ता तो खुला रहे। नमाज वो इबादत नहीं, नमाज जो है
وہ پاک کرتی ہے عقل کو، نماز پاک کرتی ہے نیت کو، نماز وقتی طہارت عطا کرتی ہے. اس لیے غسل کا واجب ہو جانا، وضو کا بار بار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز نے ہمیں پاک نہیں کیا. پاک رہیں گے تو نماز ہوگی. توجہ چاہیے، نماز خود محتاج ہے طہارت. تو کیا روزہ پاک کرتا ہے؟ روزہ رکھ لیا، روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزہ رکھ لیا تو بندہ کہ روزہ رکھ لیا ہے تو میں پاک ہو گیا. تو جب فقہ میں آئے تو پتہ چلتا ہے جس پر طہارت کی کمی ہو، غسل واجب ہو، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. توجہ چاہیے، یعنی جب تک پاک نہیں ہوگا روزہ نہیں رکھ سکے گا، جب تک پاک نہیں ہوگا نماز نہیں پڑھ سکے گا. تو جو خود طہارت کی محتاج ہے وہ طہارت عطا تو نہیں نہ کر رہی، روزہ پاک نہیں کر رہا، نماز پاک نہیں کر رہی. کیا کعبہ پاک کرتا ہے؟ تو کعبہ پاک نہیں کرتا، کیونکہ اگر کعبہ پاک کرتا تو ہر ناپاک کو کعبے میں رہنے دیا جاتا. ناپاکوں کو کعبے سے نکالنا دلیل ہے کہ کعبہ نے پاک نہیں کیا، پاک ہوگا تو کعبے میں آئے گا. جاگتے تھے وہ کلام کرتے ہیں. تو یہ کون سی عبادت ہے؟ حج پاک کرتا ہے تو جس پر ناپاکی آ جائے اس کے لیے بھی چیزیں روک دی جاتی ہیں. ہر جگہ پر عبادت کے لیے طہارت پہلے ہے. قرآن پاک کرتا ہے، اگر قرآن پاک کرتا ہوتا تو کبھی قرآن کہتا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا. قرآن پاک اگر پاک کرتا ہوتا تو ہر ناپاک بھی چھوتا اور وہ پاک ہو جاتا. قرآن نے کہا پاک ہوگا تو قرآن کو بس کرنا. تو کون سی چیز ہے ایسی کوئی عبادت جو بندے کو ایسے پاک کر دے جیسے جنت پاک ہے؟ دنیا نے اپنے نظام میں چیزوں پہ غور کیا اور دین کے حصے لے کر انہیں کاروبار بنایا. اس لیے انہوں نے اصرار کیا غلط. کئی لوگوں نے، کسی کے ہاتھ ممبر آ گیا تو وہ ممبر کو ہی کل دین بنانے لگ گیا. کسی کے ہاتھ عزاداری آئی تو اس نے عزاداری کو کل دین بنا لیا. کسی کے ہاتھ شریعت آ گئی، مسجد آ گئی تو اس نے باقی چیزوں سے غیر ذمہ داری کا اعلان کیا. خدا نخواستہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دین کی کلیت پر اثر ڈالتی ہیں. لوگوں نے دین میں فرقے بنائے، اللہ نے نہیں بنائے. اور لوگ کیسے بناتے ہیں؟ جب وہ غلط چیز پر اصرار کر دیتے ہیں کہ یہ چیز مقصد ہے، یہ اہم ہے، اس کے لیے ایسے کرنا چاہیے. یہ مجھے یا آپ کو یا کسی ملا کو حق نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے لیے اپنی دماغی رائے سے تعین کرے کہ یہ اتنی اہم ہے، یہ اس سے زیادہ اہم ہے یا کتنی اہم ہے. ہر کسی دین والے کی نگاہ ہونی چاہیے مرکز کی طرف. جتنا انہوں نے اہم بتایا اتنا اہم بتایا جائے. تو جو چاہیے جاگتے تھے لوگ ان سے گفتگو. تو اللہ کے نظام میں ہمارے پاس عبادتیں آئیں شریعت کی، اس میں نماز آیا، روزہ آیا، حج آیا، زکوٰۃ، خمس، تمام چیزیں آئی، لیکن کوئی چیز پاک نہیں کر رہی. قرآن پاک نہیں کر رہا. ساری چیزیں پاک ہوگے تو کر سکو گے. شریعت کی کلیت اتنی ہے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب شریعت امام کعبہ بھی ہو اور وہ ساری زندگی بغیر کوئی معمولی سا سگریٹ پیے بھی ہر وقت تسبیح درود کر 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 کے نمازیں پڑھ کے کعبہ میں، اور ان کی وفات ہو جائے بیماری سے، تو شریعت کہے گی اسے نہلا دو، اس پہ غسل میت آئے گا. کیونکہ ساری زندگی کعبے میں رہنا، امامت کرنا، حفظ قرآن کرنا، طہارت شریعت پر چلنا، اس کے وجود کی تخلیق کی نجاست کو مٹا نہیں سکا. جاگتے تھے بگرام کرتے ہیں. ہر کتنے بڑے عالم ہو اس پر غسل واجب ہوگا، کیونکہ شریعت کسی کی تخلیق کی کمزوری کو نہیں مٹاتی، ختم نہیں کرتی. جو خلقت میں نجاست آ گئی شریعت اس پہ اختیار نہیں رکھتی. اگر غصہ نہ کرے تو اس کا درجہ رسول نے اتنا چھوٹا رکھ دیا کہ کتنے بڑا کوئی مذہبی شخصیت فوت ہو جائے اور اسے ہاتھ لگائیں
تو غسل واجب ہے. کتنی بڑی ہستی نہلائی نہ ہو, آپ ہاتھ لگا لو غسل سے پہلے, آپ پہ غسل مس میت واجب. اگر میت کا غسل نہ ہوا ہو, ہاتھ لگائے تو غسل مس میت واجب. لیکن اس کی جگہ پر ایک ارذل المخلوقات ہے, تو جو ہاتھ چاہیے, جس کو ہم کتا کہتے ہیں. تو جو ہے نا, پہلی گفتگو آپ بھی قریب آ کے سن رہے ہیں. انشاءاللہ جتنے آپ بلند فکر ہو کے آئیں گے اتنے جو ہے وہ علمی نتائج ہم زیادہ پیش کر سکیں گے آپس میں, کیونکہ اس مجلس کی بارگاہ سے بڑا کوئی علمی در نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, نہ ہم سے زیادہ کوئی جانتا ہے, نہ ہم سے زیادہ کوئی مانتا ہے. کوئی آپ سارے اپنی جگہ پر جیسے بھی توجہ فرماتے ہیں, آپ کی محبت, آپ اتنے سالوں سے ہم مل کر ایک پیغام دیتے ہیں ہر شیعہ سنی مسلمان کے لیے, محمدیہ امن کمیٹی والے بھی. لیکن صاحب میں منفرد شخصیت میرے اس بھائی کے جو ناظم ہیں, یہ خود بہت زیادہ طلب علم میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی اللہ زندگی کرے نوجوان کے, تو یہ ہر بات کا خود تجزیہ بھی کرتے ہیں, اس پہ غور بھی کرتے ہیں. مثلا ہر بندے کو ایسے ہی ذمہ دار ہونا چاہیے. ہمارے ممبر پہ نہیں اجازت ہوتی کہ جو مرضی آئے کوئی بول کے چلا جائے, تو جو بات چاہیے. ہمارا ہر سامع نگہبان ہے پیغام معصوم کا. ہم نہیں بولنے دیتے کسی کو کہ کوئی آئے تو آگے بول کے چلا جائے, تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. اس لیے یہی جرت ہمیں رکھنی بھی چاہیے, اور ممبروں پہ جو لوگ اول فول بول جاتے ہیں ان کا جو ہے وہ محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ کم از کم اس ذمہ داری سے پیغام دو جتنے بڑے گھر کے غلام بنے ہوئے ہیں. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. اللہ ہم سب کا نہ قبول و منظور فرمائے. دیکھیں یہ بات صرف سمجھنے کے لیے, مثلا جو کتا ہے, کتا مسلمان ہے. کتا کافر نہیں ہے, گھبرانے سے کلام نہیں ہے. کتا مسلمان ہے. قرآن کے نظام میں ہر فطرت والی چیز مسلمان ہے. قرآن نے کہا, اللہ اکبر, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. کائنات کی ہر چیز نے اسی اسلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو کتے کے کفر کی کوئی روایت نہیں, کوئی حدیث نہیں کہ کتا کافر ہے. تو جو ہے کتا مسلمان ہے, لیکن کتا نجس ہے, ناپاک. تو جو ہاں چاہیے, اتنا ناپاک ہے کہ شریعت کی سب سے گھٹیا ناپاکی میں کتا اور خنزیر کہے جاتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ کتا مرا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کر پھینک دے, خنزیر مرا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کر پھینک دے, تو آپ ہاتھ دھو لیں گے تو پاک ہے. لیکن اگر کوئی کتنا مذہبی بڑا بندہ ہو وہ مر جائے تو اس سے آپ ہاتھ لگا لیا تو آپ پہ غسل واجب ہو جائے. تو جو ہاتھ چاہیے جاگتے ذہنوں کے دل. سوال اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے شریعت اور عمل کو اپنے لیے دلیل بنایا, وہ رسول پاک کی بارگاہ میں یہ سوال کیوں نہیں حل کر کے بتاتے کہ اس رسول نے, اس خدا نے, اس قرآن نے شریعت کے عامل کو دنیا سے جاتے وقت سب سے پست مخلوق سے بھی نیچا کیوں رکھا. اتنا تو کر دیتے کہ جو مسجد میں مرتا, حافظ قرآن ہوتا, قاری ہوتا, نیک ہوتا, عبادت کرنے والا ہوتا, گواہی ہوتی, کم از کم اسے ہاتھ لگانے سے غسل تو نہ واجب ہوتا. تو جو ہاتھ ہی اس کے برابر تو کر دیتے. کیوں رکھا؟ کیونکہ نگاہ ہدایت میں یہ نقص نظر آ رہا تھا دنیا کا کہ یہ لوگ کہیں صراط مستقیم کی چیزوں کو اپنی عقل سے غیر متوازن نہ کر دیں. اس لیے ایسا نہ ہو کہ عمل بڑھا دیا جائے, شریعت کو مقصد بنا دیا جائے. اس لیے ہم اس پر ایسا پہرا لگاتے ہیں کہ عقل کرنے والوں کو پتا ہوگا کہ شریعت تو آپ کو ایک مردار جتنا پاک نہیں کر رہی. گھبرانے سے کلام نہیں. تو جس نے دنیا میں آپ کو اتنا پاک نہیں کیا تو آخرت میں کیسے پاک ہوگے اس سے آپ؟ تو جو چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں.
اس سے مراد شریعت کا انکار نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، روزہ ہی نہیں رکھنا، توجہ چاہیے، لیکن اس سے وہ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ جس مقام پر ہے ہم نے عبادت، حکم، اطاعت تو کرنی ہے، لیکن اس سے اگر مقصد یہ لے لیا جائے کہ کمال کامیابی کے لیے یہ عمل دے دیا گیا ہے تو یہ ہدایت کے مترادف نہیں ہے۔ ہدایت والوں نے اس کو ابتدا کا عمل کہا ہے، اس سے بڑھ کر کسی منزل پر جانا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے عقل کو پاک کرتے ہیں، ہماری نیت کو پاک کرتی ہے شریعت، ہماری فکر کے لیے ماحول پاک کر سکتی ہے، لیکن ہماری حقیقت کو پاک نہیں کرتی۔ اس لیے شریعت والے کی نگاہ میں وہ مرکز ہونا چاہیے جہاں پر جا کر وہ اپنی حقیقت کو پاک کر سکے، تو جہاں چاہیے۔ تب کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک نجس پیدا ہونے والے کی وجود کی نجاست ختم ہو جاتی ہے؟ کوئی جگہ؟ یا رسول اللہ آپ تو بتا کر جائے تاکہ میرے سارے مسلمانوں کو پتا چلے کہ ہاں واقعی اس بندے کی جو ہے وہ اللہ اکبر تخلیق کی نجاست ختم ہو گئی ہے۔ ایک شاد باغ کا مسلمان مسجد میں نہیں جاتا، عام لڑکا ہے، گھر میں پڑھا، تربیت نہیں ہوئی اتنی، نہ قرآن پڑھا، نہ مسجد میں گیا، نہ کوئی نیک کام کر سکا، توجہ چاہیے۔ عید کی نماز پڑھ لی، غسل وضو کا اتنے آتا تھا، کلمہ کا تلفظ صحیح نہیں تھا، گھر والوں نے تعلیم نہیں دی، کچھ کسی جگہ مزدوری کرتا تھا، لیکن اچانک پتہ لگا گیا ہوا تھا واگا کے بارڈر پر، تو وہاں پر ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر دیا۔ اس کے پاس ایک اپنی گن تھی، لے کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ میری بہنوں بیٹیوں کلمہ گو کے لیے فوجی اٹھا کر لے جائیں گے، میں ان کے خلاف لڑوں گا، اپنی کلمہ گو بہنوں کو میں نہیں جانے دوں گا، اور تلوار لے کر ڈٹ گیا، وہ گن لے کر، اور اس کی جتنی دیر مزاحمت ہوئی پاکستانی ملٹری پہنچ گئی، وہ ڈاکو جو فوجی تھے وہ بھاگ گئے، لڑکیاں بچ گئی، لیکن یہ شاد باغ کا بچہ قتل ہو گیا۔ مثال دے رہا ہوں، بتائیں جو اسلام کی امت کی بیٹیوں کو کلمہ کے عنوان سے بچاتے ہوئے قتل ہوا، وہ مرا یا شہید ہوا؟ ہر مسلمان کہے گا کیونکہ اس کا جذبہ صحیح تھا، نیت اسلام کے عنوان سے تھی، اس نے ان لڑکیوں کو اپنی مومنہ اسلامی بہنیں سمجھا اور کلمہ کے نام سے حفاظت کرنے کے لیے ان کا بھائی بن کے کھڑا ہوا۔ تو یہ بچہ یہ مرا نہیں ہے، یہ شہید ہے، متفق علیہ، شیعہ سنی ہر مسلمان اس کو شہید بھی کہے گا، اور رسول کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ شہید ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھ لو، لیکن اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول پاک کہتے ہیں اس کو نہانے کی ضرورت نہیں، نہلانے کی، کیونکہ اس نے شہادت پا لی ہے، گھبرانے سے کلام نہیں۔ ایک طرف پوری معاشرتی زندگی عمل کی اور دوسری طرف ایک بے امنی کا کردار، لیکن نتیجے میں ایک کی طہارت قائم نہیں ہو سکی اور دوسرے کی طہارت اس طرح قائم ہوئی کہ نجاست نہیں بچی۔ رسول کہہ رہا ہے کہ اسے غسل کی حاجت نہیں ہے، یہ شہید ہے، تو جو چاہیے۔ تو اب یہ کون سی منزل ہے جہاں پہ شہادت مل رہی ہے؟ جب ہم اسلام کے راستے پہ چلے، کوئی مرکز تو ہو جہاں رسول بتائے کہ یہاں والا بندہ جو پہنچ گیا وہ شہید ہے۔ تو یہ بات شیعہ سنی مسلمان ہے، متفق علیہ ہے، اور ایک ایک کتاب میں لکھی، جار اللہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں لکھی، اور ایک ایک مقام پر فرمایا من ماتا علی حب آل محمد المات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید بنا۔ توجہ چاہیے، شہادت جو کلمہ کے ساتھ ہے اس کی مرکز محبت سمجھ نہیں آئی تھی۔ توجہ چاہیے، ہر عمل کے پیچھے ایک محبت ہوتی ہے، جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے ہوتی ہے ایک محبت۔ اب یہ کیونکہ جو ہے وہ ایک فکری پہلو اجاگر کرنے، تو اس طرح کی بحث تو لانی پڑے گی درمیان میں، آج کل کو ہم آگے زیادہ نتائج کر لیں گے، لیکن کیونکہ ذہن پتہ ہو کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہو تو کوئی بندہ گزرے سامنے اور وہ کہے گڑھے کھودنے والے کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ یہ گڑھا کھودے، کام کر رہا تھا نا۔ ایک آدمی پڑھ رہا تو کوئی بندہ کہ یہ پڑھائی کرنا، کہ اللہ نے اسے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ یہ پڑھائی کرے،
اچھا کیا دونوں کہنے والوں کے بیانات اس عمل کو دیکھ کر یہی ہے؟ اللہ نے انہی کاموں کے لیے لوگ پیدا کیے تھے کہ جو مزدور گڑھا کھود رہا ہے اللہ نے اسے اس لیے پیدا کیا کہ وہ گڑھا کھودتا رہے، یا جو پڑھائی کر رہا ہے اسے اس لیے پیدا کیا کہ وہ پڑھائی کرتا رہے؟ تو جو ہاتھ چاہیے، گڑھا کھودنا اس نے خود اختیار کیا، پڑھائی کرنا اس نے خود کیا۔ جو بھی عمل کر رہا ہے اگر ہم کسی عمل کو مقصد تخلیق کہہ دیں تو جو کر رہا ہوتا ہے اس کو گالی بن جاتا ہے وہ عمل۔ اگر گڑھا کھودنے والے کو کہا جائے کہ تو گڑھے کھودنے کے لیے پیدا ہوا تو اسے اپنی عزت نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا اس نے میری مقصد حیات کو ضائع کیا اور مجھے اس جگہ پہ لگا دیا۔ اگر کسی خدمت پہ لگا کوئی کہ تو اسی کے لیے پیدا ہوا عمل کے لیے، کوئی عمل ایسا ہے جس کے لیے بندے کو کہا جائے کہ تو اسی کے لیے پیدا ہوا، اس کے لیے توجہ چاہیے، تو وہ کہے گا نہیں، اس عمل کے لیے میں پیدا نہیں ہوا، میرا عمل کرنا کسی چیز کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جو گڑھا کھود رہا ہے وہ اپنی محبت، بچوں کی محبت، انسانوں کی محبت یا کسی وجہ سے اس خدمت پہ لگا، عمل ہو رہا ہے، نیت میں محبت ہے۔ ہر عمل محبت میں کیا؟ طالب علم اس لیے نمبر لینا چاہتا ہے، پڑھتا ہے، کیونکہ اس کی نیت میں اپنے ماں باپ کی، اپنی فتح کی، اپنے خاندان کو بلند کرنے کی محبت ہوتی ہے۔ ہر عمل کے پیچھے محبت ہے، عمل محبت کی وجہ سے کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ یہ ہے فلسفہ عقل کہ عمل محبت کی وجہ سے، دیوانگی کا عمل نہیں ہوتا۔ تو جہاں چاہیے، یہ کوئی مشین نہیں پیدا کی اللہ نے کہ بندے نماز پڑھے، روزے رکھے، چیزیں کرے۔ اللہ کو اس میکینیکل سیٹ اپ سے فائدہ کیا ہے؟ یہ عبادتیں اس لیے نہیں دی کہ عبادت کرنے والی مشینیں بن جائیں، اس عبادتوں کے نظام پہ کرنے کے لیے بھی کوئی محبت ہے۔ جس طرح ہر عمل کے پیچھے ایک محبت ہوتی ہے۔ ہم دکان پہ مزدوری کرتے ہیں اپنی کسی محبت کے لیے، اولاد لائق ہو جائے، پیسہ زیادہ آئے، پیسے کے لیے کوشش کرتے ہیں کسی کی محبت کے لیے۔ کوئی مرکز محبت ہوتا ہے، ذات، معاشرہ، کوئی دوست، کوئی خاندان، کوئی مشن جس کی محبت میں عمل ہوتا ہے۔ تو عمل کے لیے کوئی نہیں لگا ہوا، محبت کے لیے عمل ہو رہا۔ گھبرانے سے کلام نہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ نے عمل کے لیے پیدا کیا تو عمل سے مراد نمازیں، روزے، یہ ساری چیزیں، تو اس عمل کا فائدہ اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کیا نہیں کر رہا تھا جو نمازیں پڑھنے سے فیکٹری چلنا شروع ہوئی؟ توجہ چاہیے۔ مقصد کہنے کا کہ اس عبادت کے عمل کے پیچھے بھی کوئی محبت ہے، اور وہ محبت کس کی؟ اس نظام محبت کی جس میں اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا۔ اس لیے ایک کلمہ کو جو لا الہ کی محبت میں قتل ہوا، اصل میں اسے پتا نہیں کہ اس کا قبلہ محبت کیا ہے، لیکن اس نے اس کی طرح روح کر کے جان دے دی ہے، کیونکہ کلمہ پر جان دی ہے۔ تو لیکن جب وہ کلمہ پہ غور کرے گا تو کلمہ لے کر جاتا ہے محمد تک، کیونکہ محمد نام ہے وجود کلمہ کا۔ تو اس لیے ہر کلمہ کو جو محمد کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کا نام لینے والوں کے لیے جان دینے اور لڑنے پر تیار ہوگا۔ تو کلمہ کے لیے جان دینا محبت محمد میں جان دینا ہے، لیکن محمد نے کہا کہ یہ ہے تمہاری یہ متشابہ محبت، چھپی محبت۔ میں تمہیں اپنی محبت کا کمال دکھاؤں کہ میری محبت تجھ سے ملے گی کہ جو ان سے محبت کرے جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ کی تو جب میں شکر گزار، اس لیے ایک بچہ جو لا الہ پہ جان دے رہا ہے اور رسول کی محبت سے ٹکرایا نہیں، اس کے لیے رخ قبلہ صحیح تھا، وہ شہید ہو گیا۔ لیکن عقل والا جب تدبر کرنے کا موقع ملا تو اسے پتا تو چلے کہ کعبے کا سجدہ لے کر کدھر جاتا ہے، اللہ کی کون سی بارگاہ تک۔ اسے پتا تو چلے یہ لا الہ کی حمایت لے کر کہاں جا رہی ہے، تو وہاں پہ محمد بیٹھے ہیں اللہ کے نظام میں قبلہ محبت بن کر، اور کہتے ہیں جسے اللہ سے محبت کرنی ہے وہ میری محبت کو پہچانے۔ اور اس میں آپ نے اعلان فرمایا من ماتا علی
किया वो मुझसे प्यार कर गया। तो चाहिए अब आले मोहम्मद की मोहब्बत है जो एक ऐसा अमल जो किसी आदमी की खिलकत की नजासत को दूर कर देता है। घबराहट से कलाम नहीं। शहीद की तशरीह की रसूल ने कि शहीद वो है जिसको गुस्ल की जरूरत नहीं, और दूसरी हदीस में कहा कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद है। अब क्या पता चला कि जो 21 रमजान को करबला गामे शाह के जुलूस में तालिबान के धमाकों से शहीद हुए थे, उन्हें गुस्ल की हाजत नहीं थी, मजा चाहिए डॉक्टर ने वो कलाम करते। यानी अगर मोहब्बत है तो उस मरकज की तरफ आएंगे जहां रसूल पाक के निज़ाम में तहारत बांटी जा रही है। तो कोई पाक नहीं करता जैसा कुर्बत रसूल पाक कर रही है। इसलिए जन्नत के खाने, जन्नत की चीजें हमारे लिए ख्वाब है, लेकिन रिवायतों ने बताया कि दर ज़हरा की कनीज है फिजा, लेकिन वो कहती है पंजतन को कि आप आए, आज मेरे मेहमान हैं, और खाना कहां से आया? जन्नत से। तो आजा चाहे जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद और सलावत। आपकी तोजात पे शुक्रगुजार। आखिर ये मिसालें क्यों बनाई? बीबी फिजा ने जन्नत का खाना मंगवाया क्यों? जब जन्नत आखिरत के लिए है तो जन्नत का खाना फिजा क्यों मंगवा रही है? फिजा ने बताया क्यों कि मैंने जन्नत का खाना मंगवाया। रिवायतें क्यों मौजूद है कि रसूल ने गवाही दी, हाँ जन्नत का खाना सैयदा ने खाया, अली ने खाया, हसन हुसैन ने खाया। घर की कनीज ने जन्नत का खाना मंगवा के दिखाया क्यों? सलमान ने जन्नत का खाना मंगवाया। तो जो चाहिए जो हजरत अल्लाह अकबर मूसा की कौम के लिए मनो सलवा नाज़िल होता था ना, वो जन्नत का खाना नहीं था। घबराए लोग से कलाम नहीं, आसमान का खाना था। जन्नत और चीज है, आसमान और चीज है। तो जो चाहिए जो हजरत ईसा के लिए मायदा नाज़िल हुआ ना, वो भी आसमान से नाज़िल हुआ। मायदा मिनल जन्ना नहीं है। तो जो चाहिए वो भी आसमान का खाना है। जो पहले कोई नबी ना मंगा सका वो फिजा मंगवा रही है। जो पहले कोई नबी ना बांट सका वो बहलोल बैठा अल्लाह। आखिर ये कौन सी मंजिल है जहां पर बहलोल बैठे कह रहे हैं कि मैं जन्नत बांट रहा हूं, और हारून का दौर है, इमाम मूसा काज़िम है, और लोग जाके कहते हैं कि वो दीवाना बैठा बाजार में जन्नत बांट रहा है। तो इमाम को चाहिए था, कहते वो झूठ बोल रहा है। इमाम ने उसकी तायीद की कि जब हमारा है तो जन्नत ही तो बांटेगा। अल्लाह जन्नत के मोहताज वो लोग होंगे, जन्नत का लालच वो करें, कमी वो करें जिनके इमाम जन्नत से बाहर है। अभी उन्हें परेशानी होगी कि अभी हमारे इमामों को मिली नहीं है तो ना हमें भी दे। अरे हमारे तो इमाम मालिक जन्नत है। जब हम मालिकों के घर में आके बैठे हैं तो फिर मांगेंगे तो नहीं, फिर तो बांटेंगे ना, उसे भी दो। चाहिए जागते थे वो कलाम करते हैं। तो एक मंजिल है कुर्बत अहल बैत की, जहां पर तहारत ऐसी मिल जाती है कि दुनिया में रहकर जन्नती की तरह पाक हो जाते। चाहे वो उनकी मोहब्बत के जिक्र में आके पाक हो जाओ, चाहे उनकी अकीदत में दर ज़हरा पे झुक के पाक हो जाओ, चाहे उनकी खिदमत करके फिजा बन के पाक हो जाओ, और चाहे करबला में हुसैन के मददगार बन के पाक हो जाओ। यानी वहां पर मोहब्बत है जो तहारत दे रही है। वहां पर अमल का नाम भी मोहब्बत है, वहां पे कोई और अमल नहीं है। इसलिए इश्तिबाह दूर होना चाहिए फिक्र से कि कहीं सिरात मुस्तकीम पर कदम लग़ज़िश न खा जाए और बंदा जहन्नुम में न गिर जाए।
کہ عمل لے کر جاتا ہے بارگاہ آل محمد تک، اور آل محمد لے کر جاتے ہیں بارگاہ رسول تک، اور رسول لے کر جائے گا بارگاہ خدا تک۔ جب ہم عمل لے کر نکلتے ہیں تو کمال کی منزل صراط مستقیم پر ہمارے سامنے ہستیاں ہیں، آل محمد کی ہستیاں، محمد کی ہستی، اللہ کی ہستی۔ وہاں عمل نہیں، ذاتیں منائی جا رہی ہیں، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اس لیے حر کو پتا ہے مقصد دین حسین ہے۔ حر نے کیا کمی کی تھی؟ جب 9 محرم کو امام حسین کے پیچھے نماز ظہر پڑھ لی، ایک کتاب میں لکھا، تاریخ طبری میں ایک کتاب میں لکھا کہ حر نے امام حسین کا قافلہ جب روکا، دور سے آیا تو 1000، کیونکہ راستہ بھٹک گیا تھا، پیاسے تھے۔ 1 محرم کو امام حسین دیکھا گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی، امام نے کہا ان کو پانی پلاؤ۔ 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ 1000 کے فوجیوں کو، 1000 گھوڑوں کو حسین نے پانی پلایا۔ جب پانی پی لیا تو حر نے امام حسین کا احترام کیا، جانتا تھا نواسہ رسول ہیں، جانتا تھا ان کے لیے شانیں آئی ہیں، سیدہ فاطمہ کا احترام جانتا تھا حر۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ظہر کی، با جماعت امام نے نماز پڑھی، حر نے پڑھی۔ جس کی ایک نماز ہو جائے امام کے پیچھے، ساری نہیں ہو گئی؟ تو لیکن کیا حر جنتی تھا؟ نہیں تھا جنتی۔ حسین کے پیچھے نماز پڑھ کے جنتی نہیں تھا۔ قرآن کا قاری تھا، تلاوت کرنے والا تھا، شریع تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، مذہبی آدمی تھا، ایک با کردار متقی پرہیزگار تھا، لیکن جنتی نہیں تھا۔ حسین کے قریب آ کر بھی جنتی نہیں تھا، نماز پڑھ کے بھی جنتی نہیں تھا۔ تو پھر اس لیے ہر جنت میں جانے والے کو حکمت میں تدبر چاہیے کہ حسین کے قریب رہ کر جنت میں لے جانے کا فرق کیا ہے، کہ جو حر جیسے جہنمی کو ایک دم جنتی کر گیا، تو فرق کیا ہوا کہ اسے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ولایت کا وہ مقام نہیں پہچانا تھا جب تک وہ جنت کی طرف نہیں آیا تھا۔ لیکن جب اسے سمجھ آیا کہ اللہ نے حسین نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں دیا بلکہ نمازیں حسین بنوانے کے لیے دی ہے، جب اسے سمجھ آیا جنتی ہو گیا۔ ایک جملے نے حر کی تقدیر بدل دی ہے، توجہ چاہیے۔ تو اس وجہ سے کربلا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر قریب آنے والے کا مقصد امام ہے، آل محمد مقصد۔ اللہ کے نظام دین میں نجات کی امامت بندوں کے ہاتھ میں ہے، اعمال میں نہیں ہے، اعمال پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا ایک ایسی منزل ہے جہاں پر کائنات کے دعا والے بچے پہنچے ہیں، جہاں انبیاء نہیں پہنچ سکے۔ ابراہیم دور سوا کرتے رہے، یحییٰ زکریا دور شہید ہو گئے۔ اللہ ہمیں محمد کے بچوں کی کربلا مل جائے، لیکن ملی کسے؟ کبھی حر کو، کبھی جون کو، کبھی وہاب ابن عبداللہ کلبی کو۔ اللہ اکبر۔ بس ازادار حسین، یہ کربلا کا ذہن ہے جس میں آل محمد کی بارگاہ کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ کسی ماں نے وہاں پہ ہچکچاہٹ نہیں کی کہ اللہ تو نے میرے بچے کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو میں اسے باہر بھیج دوں تاکہ یہ 70-80 سال تک نمازیں پڑھ کے تیری عبادت کا فرض ادا کرے۔ ماں نے کہا نہیں، جب حسین پہ آ گئی منزل تو اب اس کی مقصد حیات یہ ہے کہ ان نمازوں کو ہٹا کے حسین پہ جان خرچ ہو جائے۔ اللہ میرے سارے بھائیوں کو انا قبول و منظور فرمائے۔ چاند جو ملے مصائب کے ازادار حسین روایتوں میں ایسے ہی لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ جو بیبیاں ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی پیاس کے بعد پیاس ختم نہیں کی۔ دنیا کہتی ہے عورتیں بے صبری ہوتی ہیں، عورتوں کی برداشت کم ہے، لیکن یہ دختران رسول پر، رسول زادیوں پر تقدیر نے کیسا امتحان ڈالا کہ جو حسین علیہ السلام کے ساتھ 3 دن کی پیاس گزار چکی ہے، شام غریبہ میں پانی پی لیتی ہیں، لیکن لکھا کہ شام غریبہ بھی گزر گئی، پانی نہیں پیا گیا۔
11 मुहर्रम आ गई, पानी नहीं पिया गया। अल्लाह अकबर। पानी कब पिया कोई नहीं बता सकता, लेकिन कहां कहां पानी मांगा गया ये जरूर लिखा तारीख में। अगर अज़ादारों पानी मिल जाता तो सकीना वाक़या करबला के 12 दिन बाद शिमर से पानी न मांगती। बीबी का इमाम की इजाजत पर शिमर से पानी मांगना, और इमाम का कहना सकीना आजमा ले शिमर को, लेकिन जालिम ने फिर भी पानी नहीं दिया, पानी जमीन पे बहा दिया। पता चला हुसैन की बेटी वाक़या करबला के बाद प्यास बुझा के नहीं गई। ऐसा लगता है जैसे 30 दिन की बाकी जिंदगी सकीना प्यास प्यास करके चले। अज़ादार हुसैन रिवायतों में लिखा है, अल्लाह अकबर, कि कूफा के करीब जब काफिला पहुंचा है तो कूफा के अंदर लोगों को बड़ी तैयारी कराई गई थी कि आएंगे कैदी, कैफियत में बड़े लोग मौजूद थे। अज़ादार एक एक रिवायत में लिखा कि बीबियां छतों पे चढ़ी हुई थी और लोग तैयारी में थे। काफिला उस वक्त कूफा में आया जब अभी शाम होने लगी थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक सहाबी था मुस्लिम, वो मजदूर था, घरों में सफेदी करता था। उसे पता चला कि कोई कैदी आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो उसने कहा मैं कैदियों का तमाशा नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे मेरे इमाम ने मना कर दिया था। कब वो घर का काम खत्म करके अपने हाथ धो के अभी जाने लगा था कि अचानक ऊंट पर बैठी एक बीबी जोर से पुकारी, या अहलल कूफा इन्न सदक़त अलैना हराम। हाय कूफा वालों, हम पे सदका हराम है। अज़ादारों, वो जो सफेदी करने वाला था उसके हाथ से बुरश गिर गया, बाल्टी गिर गई, कांपने लग गया। उसका नाम मुस्लिम कचकार लिखा हुआ फारसी किताबों में लिखा। जब हाथ से गिरा हैरान हुआ, कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है? मुसलमान किसी को कैद करके ले आए हैं और कैदन बोल रही है हम पे सदका हराम है। सदका तो मदीने वालों पे हराम है, सदका तो रसूल के बच्चों पे हराम है, कहीं रसूल जादियों को तो पकड़ के नहीं लाया है। ये कहकर मुस्लिम डरदा के बड़ा कामता कामता कहा गया, देखा एक बीमार था जिसकी गर्दन में तोक था, जिसे गली में घसीटा जा रहा था। इसने उससे बात करना चाहिए, बीमार ने तवज्जो न दी, लोग शोर मचा रहे थे। उसके पीछे एक नेजा था जिस पे एक सर पर कुरान पढ़ रहा था। मुस्लिम ने देखा कुरान की आवाज बाजार में चारों तरफ जा रही थी। दुनिया हैरान होकर उस सर को देख रही थी। मुस्लिम ने देखा उसके पीछे 70 घुड़सवार थे जिन्होंने नेज़ों पे जवानों के सर उठाए हुए थे, और लिखा कि उसके पीछे एक कूफी नौजवान था बाजार के रश में, जिसके पास सफेद घोड़ा था, घोड़े की गर्दन में एक सर था, ये भी किसी जवान का सर था, और सर के एक कान से रस्सी गुजार के दूसरे कान तक गुजारी गई। कहा जब ये रस्सी वाला सर मुस्लिम को नजर आया तो मुस्लिम का चिकार आगे बढ़ा। कहा ऐसे लगा जैसे रस्सी वाला सर भी बोल रहा हो, क्योंकि वो घुड़सवार करतब करता था, घोड़े को 2 कदम पीछे ले जाता, फिर घोड़े को ऊपर उछालता, सारे लोग उसकी तरफ देखते थे। ये करीब गया, कुछ औरतों को हटा के घोड़े के करीब खड़ा हुआ। कहा जब सर नीचे आया तो अचानक मुझे लगा जैसे सर ने अजीब लहजे में कहा वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, हाय मेरी ज़ैनब तेरा पर्दा। मुस्लिम आगे गया, जाके एक से पूछा बताओ ये कैदी कौन है? उसने कहा अल्लाह अकबर। उसने कहा ये कैदी बागी है। आजाद और अभी ये पूछ कर रहा था। रिवायत में लिखा ये वो बाजार था, वो गली थी जहां सैयदा ज़ैनब रहती थी। इसी गली में एक घर था जहां पर बीबी सैयदा फातिमा को एक यहूदी के घर में जब शादी पे गई थी तो वहां पर दुल्हन की वफात पर बीबी ने मोजज़ा किया, तो उन्होंने एक बच्ची दी थी बीबी को तोहफा में, उसका नाम उम्मे
हबीबा रखा गया था। वो जो बच्ची थी उम्मे हबीबा, वो अली के घर आ गई, सैयदा ज़ैनब से कुरान पढ़ा था, उसी का घर उस गली में था। लिखा उम्मे हबीबा की बच्ची ने जब सदके की खजूरें फेंकी थी, उस पर भी उम्मे कलसूम पुकारी थी, कुफा वालों हमारे ऊपर सदका नहीं लगता। अजादार के सुनकर बच्ची नीचे चली गई, जाकर माँ से कहा, माँ तू बेटी कुरान पढ़ रही है, गली में अजीब कैदी आ गए हैं, मैंने सदके की खजूरें फेंकी। उन्होंने कहा मैं सदका नहीं लगता। उम्मे हबीबा ने कहा कैसी बात करती है, आओ ऊपर चलते हैं। आकर देखा कि ये कौन कहती है, देखा सकीना बैठी थी मासूम शक्ल लिए, उनके साथ सैयदा उम्मे कलसूम थी। चेहरे देखे अज़ादारों, सकीना ने देखकर उम्मे हबीबा को रुख किया सैयदा ज़ैनब की तरफ कि फूफी को बताओ कि फूफी जिसकी वजह से आप इस गली में नहीं आ रहे थे, आपकी कनीज छत में आ गई है। अज़ादारों, सकीना ने देखा कि सैयदा ज़ैनब का सर झुका हुआ था, अपने चेहरे को पर्दा किया हुआ था। उम्मे हबीबा की बेटी करीब आई, आकर कहा बेटी अब अल्लाह अकबर कि बीबी तू बड़ी प्यारी है, तू किसी शरीफ खानदान की लगती है, मैं तो अपनी माँ को बुला के लेके आई, हमारे लिए तू कोई दुआ कर दे। अज़दर सुनना था। सकीना ने एक मर्तबा देखा फूफी की तरफ, उम्मे कलसूम ने कहा सकीना दुआ कर दो, ये प्यार करने वाले इनको दुआ कर दो। अज़दर पूछा क्या दुआ है, लड़की ने कहा जो उम्मे हबीबा की बेटी थी, कहने लगी बीबी जिस तरह तू कैद हो गई है, मेरे लिए दुआ कर, मेरी जिंदगी में ऐसी कोई कैद ना आए। अल्लाह सकीना ने आसमान की तरफ किया और कहा अल्लाह जिस तरह इस बीबी की बच्ची कैद में, अल्लाह अकबर, जिस तरह मैं कैद हो गई हूँ ऐसे इस बीबी की बच्ची कभी कैद ना हो। उम्मे हबीबा आगे बढ़ी, कहा तू बड़े शरीफ घराने की लगती है, मेरा शोहर भी बड़ा शरीफ है, तू यतीमा हो गई है, दुआ कर दे जैसे तू यतीमा हो गई, मेरी बच्ची कभी यतीमी ना देखे। अज़दर सकीना की आंखों में आंसू आए, आसमान की रुख किया, कहा अल्लाह जैसे मेरी जिंदगी में यतीमी आई, इस मोमिना की बच्ची कभी यतीम ना हो। अज़दर ये कहना था। उम्मे हबीबा आगे बढ़ी और एक जुमला कहा एक आखिरी दुआ है, मैं कुरान पढ़ती थी उस घर में, वहां पे रहते थे मेरे मौला अली, वहां पे उनके बेटे थे, एक उनकी बड़ी शहजादी थी। जब मैं कुरान पढ़ रही थी एक दिन मेरी सैयदा ने कहा था उम्मे हबीबा तुझे मेरी जियारत नसीब होगी। मेरे ऐसा होगा मुझे अली की बेटी की जियारत नहीं हुई, मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं अली की बेटी की जियारत को मदीना चली जाऊं। अज़दर सुनना था। सकीना चुप कर गई, कहा बीबी तू बोल नहीं रही। सकीना ने कहा क्या कहती है, कहा दुआ कर दो। सकीना ने कहा अगर तुझे अली की बेटी इसी बाजार में मिल जाए। अल्लाह अकबर। जब ये कहा कनीज को गुस्सा आ गया। उम्मे हबीबा ने कहा अरे तू शरीफ होगी बीबी, लेकिन जिनका तूने जिक्र किया बड़ी तौहीर की बात, अरे फातिमा की बेटी हो, रसूल की नवासी, अली की बेटी, हुसैन हसन की बहन, गाजी की आकाज़ादी, बाजार में कैसे आएगी, तूने कैसी बात की। ये कहना था। सकीना ने कहा फूफी ज़ैनब आप बता दे इसे करबला कितनी अजीब है। अज़दर सैयदा ने चेहरा उठाया, उम्मे हबीबा ने कुछ पहचाना नहीं, कहा ऐसा नहीं हो सकता। ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे करके कहने लगी कि अच्छा बता क्या निशानी थी तेरी सैयदा की,